الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول علیہ السلام یہ شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پاک کی آیت۔ یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ رمضان المبارک ختم ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے کی توفیق عطا فرمائی، دوسری عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن رمضان کے بعد اب زندگی کیسے گزاریں، رمضان کے بعد معمولات کیسے ہوں، یہ بہت اہم مسئلہ، اس لیے کہ ایک ماحول ایسا نہ محسوس ہوتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام یا تلاوت کا اہتمام یا صدقات خیرات کا اہتمام یہ رمضان المبارک میں تو بہت نظر آتا ہے، لیکن رمضان کے بعد بہت سارے لوگوں کی یہ چیزیں بالکل چھٹ جاتی ہیں۔ رمضان غیر رمضان میں جو فرق ہے فرض کا، وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ میں روزے فرض نہیں۔ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر جو کی توں ہیں۔ ثواب کا فرق ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا، لیکن نماز کی فرضیت اپنی جگہ پر ہے، پورے 12 مہینے کی عبادت۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جتنے حرام کام ہیں وہ جیسے رمضان میں ممنوع ہے، رمضان کے علاوہ بھی ممنوع، کوئی اس میں فرق نہیں۔ تلاوت کلام پاک اہم ترین عبادت، اور جو رمضان میں ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے زیادہ پڑھنے کی، لیکن رمضان کے بعد بالکل اس کو چھوڑ دینا کہ جب ہاتھ ہی نہیں لگے گا قرآن پاک کو، یہ تو مسلمان کی شان نہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت، جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی، رسول علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے اتخذوا قرآنا مہجورا، قرآن پاک کو چھوڑ رکھا، پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے معمولات ہمیں اس طرح بنانے چاہیے کہ جو کار خیر اللہ نے رمضان کے میں ہمیں توفیق عطا فرمائی، جس چیز کو کرنے کی اللہ نے توفیق دی، وہ صرف رمضان کی حد تک محدود نہ ہو۔ آپ کمی تو آپ کر لیں، بھائی رمضان میں عبادت بہت ہوتی تھی، تلاوت زیادہ ہوتی تھی، لیکن رمضان کے علاوہ میں تلاوت ہو لیکن کم ہو۔ اگر
اتنی کرے سبحان اللہ، لیکن بالکل چھوڑ دیں اس کے مقابلے میں کہ اپنا ایک معمول بنا لے کہ اتنی تلاوت ہم روزانہ ضرور کریں گے۔ ذکر ہے اللہ کا ذکر، وہ ضرور کریں، اہتمام سے کریں۔ اسی طریقے سے صدقات، خیرات، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو یہ صدقات ٹالنے والی چیز ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، حدیث شریف میں فرمایا کہ صدقات سے بلائیں ٹالی جاتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں بصدقات سے۔ اس لیے قرآن پاک کو تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام، نماز کے لیے مسجد میں اسی طرح جانا جیسے جاتے ہیں، یہ لازمی اور چیز۔ امام حرم مدینہ طیبہ کے امام پڑھا ہوا ان کا ایک میں نے خطبے کا ایک حصہ دیکھا، انہوں نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا، غالباً رمضان کے آخری جمعوں میں فرمایا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ جو ہے کن عبدن ربانین لا تکن عبدن رمضانین، کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے بندے بنو، ربانی، رمضانی اللہ کے بندے نہ بنو۔ رمضانی اللہ کے بندے بننے کا مطلب یہ کہ بھئی رمضان آ گیا تو بہت نیک ہو گئے، باقی 11 مہینے پھر وہی اپنی حرکتیں، نہ نمازیں، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ صدقات، وہی گناہ جس طرح پہلے کرتے تھے وہی پھر دوبارہ دروازہ کھل گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کن عبدن ربانین لا تکن عبدن رمضانین، رمضانی اللہ بندے مت بنو، ربانی بنو۔ ربانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے بنو۔ اللہ کا بندہ انسان ایک مہینے میں نہیں بنتا کہ ایک مہینے کے لیے اللہ کا بندہ بن گیا اور 11 مہینے اپنے شیطان کا بندہ بنا ہوا، جو شیطان نے کہا اس کے آگے آگے اولی ہے۔ ربانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے رب کی ماننے والا، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرنے والا۔ شریعت تو نہیں بدلی، اللہ تو نہیں بدلا، اللہ کے احکامات تو نہیں تبدیل ہوئے۔ اس لیے جو معمولات ہمارے ہیں وہ معمولات کی بے شک مقدار کم ہو جائے، اہتمام کم ہو جائے، لیکن اس کی کام کو چھوڑ دینا بالکل کہ بس اب تلاوت نہیں ہوگی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، اب مسجد میں کوئی آ نہیں رہا، کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کیا فرض نہیں رہا؟ فرض تو اپنی جگہ پر ہے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اس کے مطابق کام کریں۔ دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی یہ بات میں نے بار بار عرض کی کہ دیکھو کلام پاک کی جو بارے میں شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس کے بہت سارے مطلب ہے۔ ایک مطلب ہے کہ تلاوت نہیں کرتے لوگ، اس کی شکایت۔ دوسرا مطلب یہ کہ لوگ پڑھتے نہیں کلام پاک کو۔ کلام پاک کو پڑھنا، ترجمے کے ساتھ سیکھنا، اتنے اچھے اچھے بہترین ترجمے موجود ہیں، اگر آپ روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، میں عرض کرتا ہوں آدھا گھنٹہ نکال لیں، یہ صرف تلاوت، دعا اور کلام پاک کو سمجھنے کے لیے ابتدا میں اتنا رکھے آدھا گھنٹہ، تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے۔ اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہترین کتابیں، مختصر دو کتابیں عرض کرتا ہوں، دو تفسیریں عرض کرتا ہوں۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن کریم، آسان سلیس اردو میں لکھا ہوا ترجمہ ہے، چھوٹے چھوٹی سی تشریحات کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ ایک صفحے کے اوپر تلاوت ہے، وہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، وہ اس کی تلاوت کر لیں، نیچے اس کو ترجمہ ہے۔ سیکھیں تو صحیح، ہمیں اللہ رب العزت ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ دوسری اس سے تھوڑی سی زیادہ تشریح کے ساتھ تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، 2 جلدوں میں، وہ بھی مختصر تشریح کے ساتھ ہے، بہترین ہے۔ اس سے اوپر اگر کوئی زیادہ تشریح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تفسیر معارف القرآن ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے دارالعلوم کراچی کے بانی۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ابتدا میں آپ آسان ترجمہ قرآن کریم پڑھیں، یہ میرا آپ کو مشورہ، وہ آسان بھی ہے، اس کی مزید تفصیل چاہیے تو آپ اپنے علماء سے بھی پوچھ لیں اور کتابوں کو بھی مطالعہ کریں، عادت ایک مرتبہ شروع ہو جائے۔ لیکن دیکھیے یہ کتنی بری بات، ایک آدمی کی بات نہیں کرتا، اگر ہم ایک آدمی کی بات کریں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے کوئی بات کہہ رہے، دوسرا آدمی سنے ہی نہیں اس کی بات کو،
تو یہ بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے؟ نہیں سمجھی جاتی کہ جی میں نے اس سے بات کی تھی، اس نے میری بات سنی نہیں. ماننا نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، سنی نہیں اس نے. میں نے ان کو خط لکھا، انہوں نے میرا خط کھولا ہی بھی نہیں. کتنی بری بات ہے. آج کل کی اصطلاح میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا، آپ نے میرا میسج سنا ہی نہیں. میں نے آپ کو ای میل کی تھی، آپ نے ای میل میری دیکھی بھی نہیں. کتنے لوگ شکایت کرتے کہ جی آپ نے میری ای میل ہی نہیں کھولی، اور بھیجنے والوں کو پتا چلے کہ یہ میری ای میل پڑھتا نہیں ہے، یہ میرے خط کو کھولتا نہیں ہے. تو اس سے بحث نہیں کہ اس نے آپ کی بات مانی یا نہیں مانی، بات جھگڑا اس کے اوپر ہوگا، ناراضگی اس بات پر ہوگی کہ آپ نے میرے خط کو پڑھا کیوں نہیں. میرے رب نے، ہمارے رب نے جو ہمیں پالنے والا، اس نے کلام پاک نازل کیا. ایک دن میں نہیں نازل ہو گیا، دنیا میں نازل ہوا 23 سال کے اندر. اور اپنے سب سے سید الانبیاء، انبیاء کے جو سردار ہیں، سب سے محبوب شخصیت، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو قرآن پاک پڑھا کر سکھا کر آؤ، مطلب بتا کر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانے میں قرآن پاک سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، تعلیم دیتے رہے، تربیت فرماتے رہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو آپ نے تیار کیا اپنے ہاتھوں سے. یہ قرآن پاک کے لیے، یہ قرآن پاک کی تعلیم تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ان کے کہ لکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں مکمل کی. ترجمہ تو آتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، عربی کا ترجمہ ان کو نہیں سیکھنے کی مسئلہ نہیں تھا. اور سورہ بقرہ کے اندر جو اس کے مطالب ہیں، جو اس کی تشریحات ہیں، وہ سیکھی. اسی طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اتنے عرصے میں سیکھا، اتنے عرصے میں سیکھا. پھر انہوں نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو سکھایا، آئندہ آنے والے لوگوں کو سکھایا. انہوں نے ہمیں سکھا. وہ سلسلہ تابعین تابع تابعین سے ہوتا 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 آج 1400 سال بعد ہم تک سلسلہ پہنچا. اگر ہم سے پہلے والے لوگ قرآن پاک پر محنت نہ کرتے تو کیا آج ہمارے پاس قرآن پاک ہوتا؟ یا ہمیں 2 لفظ پڑھنے آتے؟ یا ہمیں کسی کا ترجمہ آتا؟ یہ ہم سے پہلے لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ ہم تک وہ قرآن پاک پہنچایا، اپنی نسلوں کو بنایا، اپنی اولادوں کو تیار کیا. ان سے پہلے والے لوگوں نے ان کو تیار کیا تھا، ان سے پہلے والوں نے ان کو تیار کیا. یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا. ہم کیا اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں قرآن پاک کے لیے؟ کیا ہمارے بچے قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تجوید کے ساتھ؟ آپ یقین مانیں، جو بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے، یہ میرا اپنا مشاہدہ، جو بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے قرآن کریم، اس کا تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. باقی جو گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، وہ ناقص ہے. اس میں بچوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنا تجوید سے نہیں آتا. ہمارے ملک کی ایک بھاری اکثریت، بڑی تعداد قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا نہیں جانتے. سا کو سین پڑھ دیا، سین کو سا پڑھ دیا، ساد کو سین پڑھ دیا، سین کو سات پڑھ دیا، زا کو زات پڑھ دیا، زات کو زا پڑھ دیا. یہ ان سے معنی بدل جاتے ہیں، ان سے حروف میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات جب معنی بدلتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر نماز کے اندر یہ ایسی بڑی غلطی کی جائے. یہ تو ایک پوری تعلیم ہے، اس کی تجوید کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے. ہمارے قراء حضرات جب نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ نورانی قاعدہ کیا یہی تو مشق ہوتی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. ہر چیز کا ضابطہ ہے. قرآن کریم میں لام کہاں موٹا ہوگا، کہاں پتلا ہوگا. اطیعوا اللہ، اور لام یہاں پہ موٹا ہوگا. ومن یطع اللہ، یہاں پر لام پتلا ہوگا. یہ تجوید کے ضابطے ہیں. اسی تجوید کو نبی کریم یہ کہاں سے سیکھا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنا سکھلایا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کس کو پڑھنا سکھایا؟ صحابہ کرام. یہ تو اللہ کے پاس سے آ رہی ہے اصول. یہ کسی قاری صاحب کے بنائے ہوئے ضابطے نہیں ہیں کہ جی قاری صاحب نے اپنی طرف سے ایک ضابطہ مرتب کر لیا. یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاتَّبِعْ قرآن، جس طریقے سے ہم نے نازل کیا اس طریقے سے پڑھو. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر آئے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلایا، آپ نے صحابہ کرام کو سکھلایا، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے، ہوتے ہوتے آج ہم تک ہے. میرے بھائیوں، اگر آج ہمارے بڑوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم تربیت لکھ کر تفسیروں کی صورت میں، شاگردوں کی صورت میں، ہر طریقے سے اپنی نسلوں کو پہنچایا. اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ صرف اردو میں نہیں، دنیا کی ہر زبان میں تراجم اور تفاسیر موجود ہے. آپ افریقہ چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ آسٹریلیا چلے جاؤ، آپ ایشیا کے ملکوں میں چلے جاؤ، آپ روسی ریاستوں میں چلے جاؤ، تراجم قرآن کریم ہر جگہ موجود ہے. تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا خطاب فرمایا. نہیں، جب بڑوں نے کی، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اگر آج ہمارے بچے اور ہمارے گھر میں ہماری اولادیں قرآن پاک نہ پڑھنا جانتی ہوں تجوید کے ساتھ، نہ ان کو یہ پتا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ نے لکھا کیا ہے، تو ہم کیا اپنی نسل کو تیار کریں گے؟ ہماری کیا اگلی نسل میں قرآن کریم پہنچے گا؟ ہماری اولادوں میں کلام پاک پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم نے اس کو جس طرح پڑھ کر ہم نے آپ کو بتلایا، اسی طریقے سے آپ اس کو آگے پڑھ کر آگے بتائیے. ہم ٹیڑے میڑے الفاظ، بے تکی طریقے سے، مجہول طریقے سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، واللہ میں عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے نامور علماء کو دیکھا کہ وہ کبھی بھی اپنے قرآن کریم کی تلاوت سے مطمئن نہیں ہوتے تھے. ہمیشہ دوسرے کو سناتے کہ ذرا سنو میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اسی جگہ پر، جس جگہ پر ہم تشریف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ساتھی یہاں پر موجود ہیں دارالعلوم نانک واڑہ میں، یہاں کے استاذ القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام قاری صاحب کا، یہاں کے استاذ تھے. میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا جیتا جاگتا معجزہ تھے. فرماتے تو قرآن پاک کا جیتا جاگتا معجزہ تھا. اور تراویح جو یہاں ہوتی تھی، میں نے ایسی تراویح نہیں سنی کبھی کہ کہیں اس طرح کی تراویح ہوتی ہیں جیسے اس مسلح پر ہوتی تھی نانک واڑہ کے. 10 سپارے قاری صاحب روزانہ تراویح میں قرآن پاک ختم پڑھتے تھے، 10 سپارے. اور سننے والے سنتے تھے. سحری ہو جاتی تھی، سحری یہی ہوتی تھی، سحری کے بعد پھر لوگ جاتے تھے. پڑھنے والے کی بھی بات ہے اور سننے والوں پر بھی آفرین ہے. اور ہر 3 دن میں کلام پاک ختم، پھر دوسرا شروع. پورے رمضان یہ سلسلہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہوا ختم ہو گیا. میں نے خود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی دارالعلوم میں جب تھے، اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا. پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہو گئے مدینہ طیبہ. میں نے مدینہ طیبہ میں حرم نبوی شریف میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت بھی کی، اور ان کو میں دیکھتا بھی تھا وہاں پہ کہ بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے قرآن کریم ان کو سنا رہے ہوتے کہ کل ہماری اصلاح ہو جائے. تو قرآن کریم تو اتنی عظیم و شان کتاب ہے، ہماری تمام شریعت کی بنیادی کلام پاک ہے، شریعت چلی ہی کلام پاک سے ہے. تو کوئی قاری، کوئی استاذ، کوئی عالم جو بہترین قرآن پاک پڑھنے والے، بہترین استاذ، لیکن اپنے قرآن پاک سے مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو رہی. اس لیے اہمیت کلام پاک کی، جلالت جمال قرآن کریم کا، عظمت کلام پاک کی. قاری صاحب کو سناتے تھے، اپنے ساتھیوں کو سناتے تھے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اور نکلتی تھی غلطیاں. تو یہ تو بھائیو میرا اور آپ کا ایمان کا ہمارا فرض ہے. ہمارے قرآن کریم ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ یہ ایک بات ہے، اس کی طرف تمام ساتھیوں کو توجہ دینی چاہیے. مطمئن نہ ہو، قرآن پاک جس عمر میں ہو، شرمائے نہیں، جس عمر میں ہو قاری صاحب ڈھونڈیں
ان کے پاس بیٹھے اپنے کلام پاک کو ٹھیک کریں. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ. دوسری بات جو میں نے ترجمے کی عرض کی کہ دیکھیے اللہ رب العزت میرے اور آپ سے کلام فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے کلام پاک بھیجا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کلام پاک میں لکھا کیا. دنیا جہاں کی باتیں سن لو آپ، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو فلانی سیاست میں یہ ہو رہا ہے، معیشت میں یہ ہو رہا ہے، دنیا جہاں کی باتیں پتہ ہوں گی، یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کلام فرما. دنیا جہاں کی باتیں سن لو آپ، جس فیلڈ کی باتیں سن لو آپ، لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا. سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ پہلی سورہ فاتحہ ام الکتاب جس کو کہتے ہیں، قرآن پاک کی ام الکتاب، ابتدا یعنی کہتے ہیں ماں، ام کے معنی کتاب، کتاب اللہ کی ماں، ابتدائی 7 سورتیں جس کو ہم ہر رکعت کے شروع میں پڑھتے ہیں. اکثریت کو ترجمہ تو پتہ نہیں ہوتا کیا کہا کیا اللہ. قل ہو اللہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہم لوگ بہت زیادہ، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ترجمہ نہیں پتا ہوتا. میرے بھائیوں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. 3 باتیں میں نے عرض کی آپ سے: قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا، پھر صحیح پڑھنا، درست پڑھنا، اس کی کوشش کرنا. نمبر 3 اس کا ترجمہ سیکھنا کہ اللہ رب العزت ہم سے کلام کیا فرما رہا ہے. ایک ترجمہ بعض اوقات انسان کو صحیح ہو جائے نا، بعض اوقات ایسی آیت دل میں اٹکتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے. انسان کی زندگی پڑھی بار بار ہوگی لیکن ایک آیت لگ گئی انسان کے دل کو. یہی تو اصلاح ہے، یہی تو ہدایت ہے. اللہ رب العزت اصلاح انسان کی کرتے ہیں، ہدایت اللہ تعالی انسان کو دیتے ہیں. اس کا اہتمام کریں. پھر 4تھے نمبر کا درجہ آتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام ہو گیا تو یقین مانیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کے مواعظ میں پڑھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نام اعمال میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے. میں نے جب حضرت کا ملفوظ پڑھا تو ترجمہ حدیث شریف تو پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن میں نے جب غور کیا کہ حضرت نے جو بات لکھی کہ انسان کے نام اعمال میں اضافے کا بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے، اور پھر حضرت نے دلیل لکھی کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر حرف پہ. تو اگر میں نے پھر بعد میں غور کیا، اگر ایک رکوع ہم نے پڑھا، ایک رکوع جو 1-2 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے، تو کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہمارے لیے گننا آسان نہیں ہو سکتا. بعض صورتیں وہ ہیں کہ ان ایک صورت چھوٹی سی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں ڈال دیتے ہیں نام اعمال میں کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. قل هو اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1/3 قرآن پاک ہے. الہاکم التکاثر کے بارے میں آتا ہے کہ الہاکم التکاثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو 1000 آیتیں روزانہ پڑھے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ روزانہ کون آدمی 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے. 1000 آیتیں 6 سپارے بنتے ہیں تقریباً. تو بھائیو یہ ہمارا تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آدھا گھنٹہ یہ شاید آخرت میں پہنچ کے پتہ چلے، جو میں آدھا گھنٹہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اور بڑھائے ہمارے اس وقت کو، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمارے حاصل زندگی نکلا. کیا پتہ ہوتا ہے انسان کو کس چیز پر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.